السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب بڑی بڑی گرم خبریں پھر آپ کے سامنے اور تتا ستجی آپ کے سامنے۔ طبیعت آج پھر بہت خراب ہے، طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ آج سارا دن بلیک آؤٹ رہا پورا پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ جناب اندھیرے میں بیٹھے سردی میں ٹھٹرتے رہے، اور گیس تو ویسے ہی نہیں ہے، اور بجلی بالکل چلی گئی، اندھیرا خوب چھا گیا پورے ملک میں، اور پانی کا انتظام درہم برہم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پینے کے لیے، فطرتی چیزوں کے لیے، فطرتی ضروریات کے لیے پانی کا استعمال تو بہت ضروری ہے، پانی یعنی کہ پانی کا انتظام تو بہت ضروری ہے، وہ نہ مل سکا۔ لوگ چیخو پکار کرتے رہے، بچے چیخو پکار کرتے رہے۔ بہرحال یہ تو ایک ناگہانی آفت تھی، ایسی ناگہانی آفت جس پر یعنی کہ گورنمنٹ نے کبھی توجہ نہیں دی۔ پچھلے سال بھی جنوری میں یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا، یعنی کہ آج اگر جنوری ہے 23 تو 7-8 دن پہلے، تو 7-8 دن کے وقفے کے بعد ہوا ہے، سال بعد۔ تو اگر اسی کو اپگریڈ کر دیا جاتا، نظر رکھی جاتی کہ شدید سردی میں بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچت ہو سکتی تھی۔ مگر یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے حکومتی جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، وہ ڈنگ ٹپاؤ والا مسئلہ کرتے ہیں۔ چلیں یہ تو خیر باتیں اپنی ذاتی رونا دھونا ہے، اس کو چھوڑیں آپ، یہ رونا دھونا لگا رہے گا جب تک پاکستان میں ہے۔ مگر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بریک ڈاؤن ختم ہوا۔ رات 10 بجے کے قریب ہمارے ہاں لائٹ آ گئی تھی، تو اب سب کچھ بہتر ہے، نارمل ہے، ایسے ہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ ہماری ایک فطرت خاصہ ہے ہم پاکستانیوں کی۔ سخت تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو جناب سیاست کی بات کرتے ہیں۔ معیشت پہلے سے کافی بہتر ہے، صرف ایک الفاظ میں بتاؤں گا، سب ستہ خیریں ہیں۔ سیاست کی اگر بات کریں تو جناب سیاست میں بڑے بھوچال آ گئے، 1-2 دن کے اندر اندر بڑے بھوچال آ گئے۔ کل میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ نواز شریف نے بیانیہ بنایا ہے کہ تمام پس پردہ کرداروں کو دستبام کیا جائے گا۔ اب یہ جناب ذرائع مجھے بتا رہے ہیں، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، سیکرٹ خبر دے رہا ہوں، ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ جناب بیانیہ تبدیل کر لیا جائے گا۔ اب بیانیہ کس لیے تبدیل کیا جائے گا، یہ اندرونی خبریں ہیں، یہ آہستہ آہستہ باہر آ جائیں گی، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ زرداری صاحب نے بات کی ہے جی میاں صاحب سے ٹیلی فون پر، بقول زرداری صاحب کے، ان سے میں نے بات کی ہے میاں صاحب سے۔ اب 2 بڑوں کی بات ہوئی ہے، انہوں نے ان کا سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ سرکار انج نہیں ہوتا۔ زرداری صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب میں باجوہ صاحب کو سلوٹ کروں یا دھتکاروں، یہ میرے الفاظ ہیں دھتکاروں والے، یعنی کہ میں اس کے لان تان کروں یا سلوٹ کروں۔ لبے لباب ان کا یہ تھا۔ کیوں کہتے ہیں انہوں نے ہمیں اے پولیٹیکل کی راہ ہموار ہونے میں مدد دی، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا اے پولیٹیکل ہونا باجوہ صاحب کے مرہون منت ہوا۔ اب انہوں نے جو بھی کیا سو کیا۔ لبے لباب ان کا یہ تھا کہ میں اس کو سلوٹ کروں یا اس پر لان تان کروں۔ انہوں نے سوال کیا اور سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر اگر آپ اس کو سنجیدگی سے سوچیں، پورے لائے عمل کا جائزہ لیں، پاکستان کی سلامتی کا جائزہ لیں، پاکستان کے آنے والے حالات کا جائزہ لیں، تو لڑائیوں میں ایک دوسرے کے خلاف رسہ گیری میں، رسہ کشی میں پاکستان کے عوام کا یا پاکستان کا کوئی حل پوشیدہ نہیں ہے۔ پاکستان کے معاملات کا حل افہام و تفہیم سے ہی پوشیدہ ہے۔ ایک آتا ہے دوسرے پر لان تان کرتا ہے، دوسرے کو اندر کروا دیتا ہے، دوسرے پہ مقدمے قائم کروا دیتا ہے، عوام پستی رہتی ہے، پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے، پاکستان قرضے میں دبا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ زرداری صاحب کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ راستے انتقام جو ہے وہ راستے خود بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو
خود سے انتقام لینے کی ضرورت نہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے بے نظیر کا انتقام اپنے ہاتھوں سے نہیں لیا، وقت نے لیا. انہوں نے مشرف صاحب کا بھی حوالہ دیا کہ ہم نے کوئی لان تان نہیں کی. انہوں نے عدالتوں کا حوالہ بھی دیا کہ ہم نے جب کیا نام ہے اس کا، ہمارے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، یوسف رضا گیلانی کو، ہم نے عدالت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، عدالت کے خلاف کوئی بیان نہیں. اب آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں پیپلز پارٹی کا، اور واقعی یہ صحیح ہے. انہوں نے کبھی ٹرولنگ نہیں کی، کبھی کوئی کسی کے اس کے وہ نہیں کی، کیا نام ہے اس کے خلاف زبان گندی استعمال نہیں کی، بدتمیزی بد تہذیبی نہیں کی. دوسری طرف جناب اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون میں میاں صاحب میں تھوڑا سا غصہ ہے. تھوڑا سا کیا، ان کا غصہ جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جس نے اتنی تکلیفیں جھلی ہوں اس کا غصہ جائز ہوتا ہے. مگر آفرین ہے زرداری صاحب پر، زرداری صاحب نے بھی تکلیفیں جھیلی ہیں اور سخت ترین جھیلی ہیں. اور کس کے ہاتھوں جھیلی ہیں؟ زیادہ تر نواز شریف کے ہاتھوں جھیلی ہیں. مگر اس نے ان کو معاف کر دیا، شہباز شریف کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا چلیں جی آگے چلتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب بات آتی ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے جو کیا، جو بھی کیا، اچھا کیا برا کیا، ان کے ساتھیوں کے نزدیک، قوم یوتھ کے نزدیک اچھا کیا، باقی سب کے نزدیک برا کیا. اب بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کیا ایسے ہی چلے گا؟ اب نواز شریف صاحب آئیں گے، اپنا بیانیہ بنائیں گے کہ جی انہوں نے ملک تباہ کر دیا. بالکل کر دیا، اس میں یہ نام شامل تھے، سب کو پتہ ہے شامل تھے. اب بار بار ریپیٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ بات یہ ہے نیکسٹ کیا لائے عمل ہے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا کیا لائے عمل ہے؟ کیا کرو گے بھائی آپ؟ کیونکہ فوج تو اے پولیٹیکل ہو چکی. اس نے کہا جی ہم نے تو دخل ہی نہیں دینا، آپ اپنے فیصلے خود نبیڑیں، انتقام لینا ہے انتقام لیں، دشمنیاں رکھنی ہیں دشمنیاں رکھیں. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے تو ملک خوشحال ہوگا. جو بہتر آپشن ہے، بردباری کا تقاضا یہی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ انتقام کی سیاست کو دفن کر دیا جائے. ٹھیک ہے، عمران خان نے بہت بڑا انتقام لیا، اس کے کرداروں نے بہت بڑا انتقام لیا، ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا اندر دے دیں گے، ریت وہی پرانی چلے گی، وہی احتجاج، وہی گالیاں، وہی مسئلہ. اب یہ دیکھیں محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، انہوں نے حلف اٹھا لیا، تو وہ عمران خان صاحب کو تکلیف ہے، یعنی کہ وہ اپنا بغض، اپنا کینہ نہیں نکال سکتا. اب جو بندہ اپنا بغض، اپنا کینہ نہیں نکال سکتا، اب اس کا آج ہی شام کا بیان ہے، ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں اب تھوڑی دیر پہلے کا بیان ہے، جی ہم کل سے احتجاج کی کال دے رہے ہیں محسن رضا نقوی کے خلاف، ہم عدالت بھی جائیں گے اور اس کے خلاف. اصل میں اس کو سہولیات ملنی بند ہو گئی. آج سیکیورٹی ہٹا لی گئی، 200 300 400 بندہ رہ گیا ہوگا میرا خیال ہے، باقی تمام سیکیورٹی، کروڑوں روپے مہینے کا خرچہ تھا سیکیورٹی کا اس پر، عمران خان پر بھی. کیوں؟ جو جائز سیکیورٹی ہے وہ دیں، وہ انہوں نے دے دی یا دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تلے تھے، جو سہولیات تھیں، جو فضولیات تھیں، وہ ظاہر سی بات ہے عمران خان کی ختم ہو گئی. تو اس نے تو چیخنا ہے، تو اس کو چیخنے دیجئے، وہ چیخ کے گلا بیٹھ جائے گا اس کا. اگر کیونکہ اس کے چیخنے سے انتقام کی راہ خود بخود ہموار ہوگی. اگر آپ انتقام لیں گے، ملک بھی سفر کرے گا، عوام بھی سفر کریں گے، جو کہ عرصہ 75 سالوں سے ہوتا آیا ہے کہ ایک جاتا ہے، دوسرا آ کے انتقام کی راہ ہموار کر لیتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ جناب وہ جانے والے نے بیڑا غرق کر دیا ملک. ٹھیک ہے، کر دیا، آخری بار تو کر کے دیکھیں، بیڑا غرق کر دیا سب نے، آپ اس کو سوار دیں. جب آپ سواریں گے آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی، اگر سازش ہوگی تو اس کو سختی سے کچل دیا جائے، سیدھا سیدھا اصول ہے. تو عمران خان صاحب کل سے اگر احتجاج کرتے ہیں، انہیں احتجاج کا موقع ملنا چاہیے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. لوگ ان کو چھتر ماریں گے، بھائی جس ملک میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے، آپ احتجاج کر رہے ہو. دیکھیں جی قوم یوتھ جو ہے چند ہزار کو ٹولہ ہے، چند ہزار کو، کتنے اکٹھے کر لیں گے؟
3, 4, 5 हज़ार निकल आएंगे, निकलने दो यार, कोई मसला नहीं, कोई लाठी चार्ज नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तोड़ फोड़ करते हैं, कोई बदतमीजी करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो जाहिर है उनसे निपटा जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है, कानून की बात है। एहतजाज करते हैं, करने दो भाई, ठंड में बाहर निकलते हैं, मरने दो ठंड में, आपका क्या जाता है। बल्कि इमरान खान को खुद आना चाहिए, खुद तो वो गर्म कमरे में बैठा होगा, हाँ, टांग खिलार के, या इनके टांग पसार के, सॉरी उर्दू में पसार के कहते हैं, टांग पसार के बैठा होगा है, और बेचारे जो दूसरे अवाम हैं वो सड़कों पर रुल रहे होंगे। अवाम को ये समझ नहीं आती, कौम यूथ को समझ नहीं आती कि हमारा जो गुरु महाराज है जनाब हज़रत इमरान अहमद नियाज़ी साहब, तो यानी कि खलीफा है उनका, तो वो जनाब अंदर मज़े से हीटर के अंदर बैठा हुआ है। ये समझ आनी चाहिए, ये सोच आनी चाहिए, ये सोच उनकी गुम हो गई हुई है। लीडर वही जो आवाम के साथ खड़ा हो। अगर इतनी हिम्मत है एहतजाज करने की तो बिल्कुल करे, आवाम के साथ आए। बाकी नवाज शरीफ का आखिर में जाते थे, नवाज शरीफ का बयानिया जो होना चाहिए, बिल्कुल मैं जरदारी साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, उनकी राय से भी मुत्तफिक हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। रास्ते जो होते हैं खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। अगर एक पगडंडी सही नजर आ रही है, हमें सही पगडंडी पकड़नी है, उल्टी पगडंडी नहीं पकड़नी। उल्टी पगडंडी पर जाने वाले लोग खुद ब खुद गुम हो जाएंगे। एक और बात बड़ी अहम है कि अब नवाज शरीफ का बयानिया चेंज होना चाहिए। नवाज शरीफ को अपने अंदर का गुस्सा खत्म करना चाहिए, उसको जरदारी की तरह, आसिफ अली जरदारी साहब की तरह बुर्दबार होना चाहिए। उनका अपना बयानिया चेंज करना पड़ेगा अगर तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, आवाम को रिलीफ देना है, आवाम की फलाह के लिए काम करना है, तो उनको अपना बयानिया भी तब्दील करना पड़ेगा और आकर अपना सारा जो पार्टी है उसका नज़्म ज़ब्त भी बेहतर करना पड़ेगा और इकट्ठा मिलजुल के तमाम पार्टियों को मिल के पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।